سیاسی لیڈران رہیں اور مسلم نمائندہ رہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ملت کو ترجیح دیں، قومی اثاثہ کو ترجیح دیں، مدارس کو ترجیح دیں، مساجد کو ترجیح دیں، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ سیاست میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ کام کریں۔ ابھی کل ایک جنازے میں میری حاضری ہوئی، وہاں دو نیتا لڑ رہے تھے۔ ایک کا کہنا تھا کہ وقف ترمیمی بل یہ سیاسی ایجنڈا ہے، اور ایک کا کہنا تھا کہ ہم لاکھ لیڈر ہیں لیکن مسلمان ہیں تو ہمارے ایمان کی تحفظ ضروری ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اللہ اگر کسی کو کوئی عہدہ دے تو اس عہدے کا صحیح وقت پہ صحیح استعمال یہی مسلم لیڈرشپ کی نشانی ہے۔ اس لیے وقف ترمیمی بل کے حوالے سے بھی یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے مدارس کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی مساجد کا مسئلہ ہے، خانقاہوں کا مسئلہ ہے، قبرستانوں کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ جو خوبصورت دیکھ رہے ہیں، جہاں آپ نے اتنے وسیع و عریض عیدگاہ میں جمع ہیں، آپ کی شرکت ہو رہی ہے، خدا نخواستہ اگر اوقاف بل پاس ہو گیا، اور عید کے بعد امید ہے کہ جو سیشن چلے گا اس میں یہ بل پیش ہوگا، پاس بھی ہونے کا امکان ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ پاس ہو گیا، ایک جٹ ہو کر کے ہم لوگ یہ طے کریں کہ وقف ترمیمی بل کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وقف ترمیمی بل کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، وقف ترمیمی بل کو ہم منظور نہیں کریں گے۔ ملک کے تمام تنظیمیں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جماعت الماہین، جماعت اسلامی، ادارے شریعہ، امارت شریعہ، سب کی مشترکہ کوشش ہے کہ جب تک ہم حیات سے ہیں، زندہ ہیں، ان تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس قانون کا ہم وروध کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ ہم سب ترکیلی عیدگاہ میں ایک ساتھ عزم کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے مسلم جماعتوں کے حوالے انشاءاللہ کمر بستہ رہیں گے۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات